جب رسول اللہ کی عزت پر پہرے داری نہ ہو، جب ہم بے غیرت بن جائیں، اپنے کانوں میں ہم روئیہ ڈال دیں اور اس بات کو ہم گوارا کر جائیں کہ میرے نبی کے خاکے بن جائیں، اور ہم آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو بند کر لیں، کان کو بند کر لیں، ہیلے بہانے کریں کہ ملک تباہ ہو جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، معیشت ختم ہوگی۔ نہ 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 نہ، پیدا کرنے والا میرا رب ہے، رزق دینے والا میرا رب ہے۔ جب میرا رب رزق دینے والا ہے، کافروں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے، تو پاکستانیوں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے۔ رسول اللہ کی عزت و عظمت اگر نہیں ہوگی تو پھر پریشانی آئے گی، پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا، پھر ملک بربادی کی طرف جائے گا، پھر معیشت خراب ہوگی، پھر لوگ پریشان ہوں گے۔ جب تک رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہم پہرے داری نہیں دیں گے، یہی حال ہوگا۔ اور یہی حال ہوا کہ ہمارا معاہدہ ہوا، جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، مگر ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ آپ اگر ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار ہیں تو پھر آپ کا کام تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر، ہمارے احتجاج کیے بغیر، ہمارے اسمبلیوں میں بولے بغیر، ہمارے روڈوں پہ آئے بغیر، یہ کان سے پکڑ کر سفیر کو نکال دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم اس خنزیر کو برداشت نہیں کرتے جس کے ملک نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے۔ اور یہ بات کی جا رہی ہے جی ہم اگر سفیر کو نکال دیں تو پھر کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے، وہ گستاخی نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے، وہ تو پھر گستاخی کریں گے۔ ارے یہ کون سی بات ہو گئی؟ جب تم نے اس بھارت کے پائلٹ کو نکالا تھا ادھر سے پاکستان سے، جب ان کے حوالے کیا تھا تو یہ بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے، وہ تو بارڈروں پہ حملہ کر رہا ہے، وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو، یہ بزدلانہ فلسفہ ہے۔ یہ بزدلانہ فلسفے میں اپنے آپ کو مت چھپائیں، بلکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے، غیرت کے لیے۔ وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء و مشائخ سے زیادہ عاشق رسول ہے عمران خان۔ میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو، منت سماجت ہم کریں، ہاں خون ہم بہائیں، زخمی ہمارے لوگ ہو، پریشان ہم لوگ ہو، ایف ای آر ہم پہ کاٹی جائے، مقدمات ہم پہ ہو، اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہزاد بھائی نے کہا میں تو غازی عبد القیوم صاحب کے خاندان سے ہوں، میں اس لڑی سے ہوں، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے، یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے۔ ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہیں، ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے، رسول اللہ کی عزت کی بات تھی، زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی۔ ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن خوانی ہو رہی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی۔ ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخان رسول کو برا کہا جا رہا تھا، ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا۔ اگر برا لگنا تھا، گولیاں چلانی تھی تو ان پہ گولیاں چلاتے، ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی، مگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی، نہ تم میں وہ سمت رہی، نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے، تم کہہ دیتے کہ نا 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 نا، جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں پوری اسمبلی سے اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں، میں نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی، گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی، چوٹ پانے کے بعد بھی، زخم برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی، لبیک لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह। और उनकी जुबानों पर यह बात थी कि या रसूल अल्लाह, हमने अपनी जान तेरी मोहब्बत में, तेरे नामूस की हिफाजत में, रत्म नबूवत की हिफाजत के लिए और इस मुल्क पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा को कायम करने के लिए हमने जान दी है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इन नशिस्तों पर जो आप बैठे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है कि यहाँ पर निजाम मुस्तफा के मानने वाले ही बैठेंगे इंशाअल्लाह। वो फिर बात जबरदस्ती नहीं होगी। आप हमें जबरदस्ती रोडों से उठाओगे, आप हमें जबरदस्ती प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत से रोकोगे, गोलियां चला के ना 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 ना, इस बात को दबा नहीं सकते। जबरदस्ती रोडों से उठाया जा सकता है, डंडे चलाने से। अच्छा मुझे यह बताया जाए, मैडम स्पीकर साहिबा, मुझे यह बताया जाए कि रोडों पर जो एहतजाज करते हैं, पीटीआई के एहतजाज करने वालों पे क्यों गोलियां नहीं चली? नहीं चली, कहां है, किधर चली है, कहां है तुम्हारी लाशें? स्टॉप नहीं करें, आप डिस्टर्ब नहीं करें। अगस्त की लाशें नहीं है, इन पे क्यों गोलियां नहीं चली? दूसरों पे गोलियां क्यों नहीं चली? दूसरों पे जुल्म सितम क्यों नहीं हुए? और ये कौन से कानून में है कि पुरअमन कोई एहतजाज कर रहा हो, किसी पुलिस वाले को, किसी रेंजर वाले को किसने हक दिया है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर लाठी चलाए? ये कोई कानून नहीं है लाठी चार्ज करना, कोई कानून नहीं शेल बरसाना, कोई कानून नहीं है गोलियां चलाना। कौन सा कानून है? ये कानून को हाथ में लिया गया है, जुल्म किया गया है। इन शुहादा का मुतालबा हम करते हैं कि जिनके कहने पर ये गोलियां चलाई गई, वो एक आवारा, एक वजीर जो आवारा घूमता रहता है, सिगरेटों पे सिगरेट लगा रहता है, कश पे कश लगा रहा होता है कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा बस कर, चुप कर बेवकूफ कहीं का, तू क्या करेगा? तेरे अंदर ताकत क्या है? अरे करने वाला तो मेरा रब है, मेरे रब के अज़ाब में आ गए तो फिर पकड़ ही पकड़ है। इन नबत रब्बी का लशदीद, तेरे रब का पकड़ बहुत सख्त है, चीखें निकलेंगी। ये 2 दिन की कुर्सी है, इस हवस में मत रहो, इस हवस में मत रहो कि हम 2 दिन हमारे पास हुकूमत, ताकत है, इस ताकत के बलबूते पर हम जो चाहे जैसा चाहे करते रहेंगे। हम अहद शिकनी करें, हम रसूलुल्लाह के गुलामों पर गोलियां चलाएं, ना ना ना, ये गुस्ताखी, ये रसूल को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी हमारा मुतालबा इस बात पे हम रोडों से उठे हैं कि इन्होंने उस जो हमारा मुआहिदा था उसको असेंबली में लाया गया और उसमें यही बात है अहम कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की जो गुस्ताखी की है फ्रांस ने, उसके सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा। हम इस जुमले, जब ये इतनी बात हो गई, हमारा कौन सा बड़ा मुतालबा था? इतनी बात थी ना कि सफीर निकाला जाए। सफीर निकालना कौन सी बात है? छोटी छोटी बातों पे भी सफीर को निकाला जाता है, मुल्क बदर किया जाता है। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम फरमाए, उसके असबाब व ज़राए बताए और अल्लाह ताला दीन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।